محترم ناظرین، بہنوں، بھائیوں، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے کچھ مہمان ہیں جماعت مخالفین کے، انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور اپنے سوالات کو یہاں پہ طرح کریں گے، اپنے کویسچنز، اپنے اعتراضات، ہمارے مذہب کے متعلق جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا جو باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتے، اس پہ اعتراض ہے ان کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پیار سے، محبت سے، جہاں تک ہو ہماری استطاعت ہے، جتنا محدود علم ہے، علمی لحاظ سے یہاں پر ان کے ساتھ گفتگو کیا جائے اور ان کے باتوں کا جواب دیا جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی باہمی گفتگو سے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے، جہالت ازالہ ہو جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کو اللہ تعالی یہ توفیق عنایت فرمائے کہ حق بات سنیں اور حق بات کو سمجھیں اور حق بات کو قبول کریں اور باطل سے اجتناب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ہمارے پہلے کالر ہیں پاکستان سے۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرام، مولا کا کرام، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ، میں کوئی جس طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک نارمل سٹریم والے لوگ کویسچنز کرتے ہیں اور ایک کوئی وہ الزامی قسم کی باتیں یا اس طرح کی، پھر لمبی بحث چلی جاتی ہے۔ میں بیسیکلی کچھ نالج گین کرنے کے لیے آپ سے کویسچن کر رہا تھا، کیونکہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 60 سال ہو گئے ہیں مجھے دین کا مطالعہ کرتے اور مختلف میں فرق وغیرہ کو بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ جو ایک بات ہے کہ اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے، میں مکتبہ فکر ہی کہوں گا یا مسلک کہوں گا، تو ان کی جو کتب ہے نا، ان کی اویلیبلٹی بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے، کون سا جو ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہے اور کون سا نہیں۔ تو سب سے پہلا اس حوالے سے میں آپ سے یہ کویسچن کروں گا کہ جو اعتقادات کے حوالے سے ہیں یا اصول، جن کو آپ بیسیکلی جس طرح سے اہل سنت ہیں جو مکتبہ فکر ان میں ہوتے ہیں، جو اعتقاد السنہ کی کتابیں ہیں اس طرح کی، تو جو اہل تشیع ہو، چونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ اثنا عشری ہیں، تو میں اسی حوالے سے کویسچن کرتا ہوں کہ کوئی 3 4 5 ایسی اچھی کتب بتائیں، یہ کیونکہ دوسرے سننے والے بھی ہیں تو وہ بھی جب ان کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ان پہ کھلیں گی۔ جی ہاں، تو میں تو یہ کائنڈلی سوال سمجھ گیا۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شیعوں کی اقلیت ہے، اور وہاں کے، اب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں شیعہ کتب کتنے چھپتے ہیں اور کتنی اویلیبلٹی ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملتے شیعہ کتب تو یہ ہمارے علماء کے کم کاری اور ان کے سہلنگاری اور ان کے لیزینس، جس کو اردو انگلش میں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ وَإِلَّا ہمارے کتب عربی زبان میں پہلے سے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے زبانے سے کتاب عقائد پر بہت ہیں۔ اگر آپ مثلا لبنان میں ہوتے یا عراق میں ہوتے تو کتاب الا ماشاء اللہ، یا ایران میں ہوتے آپ کو مل جائے۔ بہرحال آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں کتاب پڑھنے کی، تو میں 2 کتابوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں عقائد میں۔ ان 2 کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ عقائد میں آپ بہت مواد مل جائے گا۔ ایک کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، جس کے مؤلف ہیں مقدس اردبیلی۔ حدیقۃ الشیعہ یہ عقائد پر ہے، مقدس اردبیلی کا بہترین کتاب ہے، بہترین انداز میں انہوں نے عقائد پر بحث کی۔ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے حق الیقین علامہ مجلسی، حق الیقین علامہ مجلسی۔ یہ 2 کتابیں ایک عام مسلمان کے لیے اور ایک عالم کے لیے بھی نہایت ہی مفید، اور اس میں حجج بہت کافی بری ہیں، بہت ساری حجج ہیں، توحید سے لے کر امامت تک، میعاد تک، شیعہ عقائد غیر تقیہ کے اچھی طرح سے وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور کتب ہیں، مثلا جو عربی زبان میں ہیں، جو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ علامہ حلی کی بہت ساری کتابیں ہیں عقائد پر، سب کے سب اچھے ہیں، سب بہترین ہیں۔ علامہ مجلسی کی مختلف کتب، اگر عربی میں بھی 2 یا 3 کتب ریکمینڈ کرتے ہیں، الحمدللہ عربی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، عربی اگر پڑھ لیتے ہیں، علامہ حلی رحمہ اللہ کا کتاب ہے شرح تجدید الاعتقاد، یا شرح التجدید کے نام سے بہترین کتاب ہے، وہ اس کتاب کا ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور ان کے اس کے علاوہ عقائد میں اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، بحار الانوار سے، یعنی اگر کوئی شخص شیعہ عقیدہ کو جاننا چاہتا ہے تفصیل کے ساتھ، بحار الانوار سے بہترین کتاب میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ بحار الانوار کے مختلف، اب توحید سے لے کر اور میعاد اور تاریخ انبیاء، سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد امامت، اور اس کے بعد متاعین الی ماشاء اللہ، اور احوال قیامت اور احوال ملائکہ، سب بہت تفصیل، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بہتر کتاب کہیں نہیں ہے۔ کتابیں بہت ہیں، یہ کتابیں آپ ان میں رجوع کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا۔